مسز شبیر قریشی بات کر رہی ہوں۔ شبیر قریشی پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر اور NA-179 سے MNA رہ چکے ہیں۔ آج شبیر علی قریشی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، ان کو جج نے بلایا۔ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفرور ہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ پیش نہیں ہوتے۔ شبیر علی کا کردار، شبیر علی کا دامن صاف ہے، اس کو کوئی ڈر، اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوا ہے، اس کے کاغذات کو جو ہے مسترد کر دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ جناب آج ملتان ہائی کورٹ کے جج نے شبیر علی کے تمام کاغذات کی جو اپیل ہے اس کو سنا اور اس کو قبول کیا۔ اس کے باوجود جب شبیر قریشی کو بلایا وہ پہنچے، اور جب وہ دروازے میں پہنچا ہائی کورٹ کے نکلتے ہوئے تو بھاری نفری کے ساتھ نامعلوم افراد اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ میرے وکیل سے مجھے پتا چلا، اور میں نے جب وکیل صاحب سے پوچھا، آپ کے سامنے ہم ابھی ویڈیو فوٹیج ہر چیز پیش کریں گے، لیکن ہمارے وکلا اور جتنے لوگ شبیر علی کے ساتھ ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے ان سب کے موبائلز بھی چھین لیے گئے، ان کو اپنے موبائلز میں ویڈیو نہیں بنانے دی گئی۔ میں آپ سے چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں، یہ بیٹی، یہ بہن آپ سب سے یہ اپیل کرتی ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا جمہوری ممالک میں اپنے لوگوں کو اس طرح تحفظ دیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے گا؟ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، مجھے نامعلوم افراد کے جو ہیں کے تھرو کالز آتی تھی، ہم سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ لاسٹ ٹائم 3 دن پہلے بھی مجھے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر سے کہو وہ باز آ جائے، اپنے شوہر سے کہو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مان جائے، جو بیان ہم دلوانا چاہتے ہیں اپنے شوہر سے کہو وہ بیان دے اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور پھر مجھے یہ وارن کیا گیا کہ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، جس دن وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم اس کا وہ حشر کریں گے، پھر آپ ہم سے شکایت نہ کیجیے گا۔ آپ اگر اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہیں تو ان کو ویسا کہیں میڈم جیسا ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کی کوئی بچت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان، میں اس پورے پاکستان سے پوچھتی ہوں، کیا ہم اس ملک میں آزاد ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نہ چھوڑنا شبیر قریشی کا بہت بڑا قصور ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شبیر علی ایک معصوم، ایک شریف انسان ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی اونچی آواز میں اپنے ملازموں سے بات نہیں کی۔ شبیر علی نے کبھی زندگی میں کورٹ کچہریاں اور عدالتیں نہیں دیکھی، لیکن اس وقت اس نے وہ سب بھی برداشت کیا، وہ سب دیکھا، لیکن ابھی جب اس کو لے کر گئے وہ اس کو ٹارچر کریں گے، اس پر تشدد کریں گے۔ وہ ایک معمولی سا انسان ہے، وہ ٹارچر نہیں برداشت کر سکتا۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے شوہر شبیر علی قریشی کے اوپر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو پیش کریں عدالت میں۔ آپ جتنی FIR بناتے ہیں، جتنے جھوٹے مقدمے لگاتے ہیں، ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ اس کو آپ نامعلوم ٹھکانے پر رکھیں، اس کے اوپر تشدد کریں اور پھر آپ اپنی مرضی کا بیان دلوائیں۔ آج میں آپ سب کو حاضر ناظر، اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کلمہ پڑھ کر کہتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، شبیر علی حق پر کھڑا ہے، اور میں اس کو کہوں گی تم حق پر کھڑے رہو، تم نے پی ٹی آئی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ بات سیٹ اور اقتدار کی نہیں ہے، یہ بات حق کا ساتھ دینے کی ہے، اور اس حق کے لیے میری جان بھی چلی جائے، مجھے بھی تھریٹس آ رہے ہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہم حق کے اوپر ہیں، اللہ الحق کے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ مطالبہ کر رہی ہوں، اس کو ٹارچر نہ کیا جائے، اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اگر جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت پورا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ہے، تو آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ آپ عوام کو فیصلہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ کی یہ اچھت کنڈے صرف اور صرف اس ملک کو، ان لوگوں کو، ہم لوگوں کی دل آزاری اور تکلیف کا باعث، اور آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشنز، یہ لگتا نہیں، حقیقت ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے، تو آپ سلیکشن کر لیں، آپ اس کو شریف خاندان کو سیٹ پر لا کر بٹھا دیں۔ آپ ہم ماؤں بہنوں اس پورے پاکستان کا مذاق مت بنائیں، آپ مذاق مت بنائیں۔